سننے والوں کو اس نئی گہری تحقیق میں خوش آمدید۔ مطلب آج کی یہ نشست ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو علم کی جستجو میں رہتے ہیں اور چیزوں کو محض سطح تک دیکھنے کے بجائے ان کی گہرائی میں اترنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کسی بھی موضوع پر بات کرنے سے پہلے اس کے ماخذ کو یعنی اس کے سورس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج ہمارے پاس ایک ایسا متن ہے جس نے صدیوں سے انسانی فکر، تاریخ اور معاشرتی ڈھانچوں کو بڑے گہرے انداز میں متاثر کیا ہے۔ جی، اور آج کی اس گفتگو کا محور کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ ایک جامع اور تاریخی اعتبار سے بے حد طاقتور عبارت ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی، جو کہ 7ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 157 کی۔ آج کا ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا مشن ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ بالکل، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس ایک آیت کے اندر چھپے ہوئے علم کو تلاش کریں۔ ہاں، کیونکہ اس میں ایک پیغمبر کی صفات، پرانی الہامی کتابوں میں ان کے ذکر کے تسلسل اور ان کے لائے گئے سماجی اور اخلاقی نظام کو بیان کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کی حقیقی کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ چلیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخر اس ایک آیت میں اتنی وسعت کیسے سمودھی گئی ہے۔ اصل میں اس متن کا مطالعہ واقعی ایک شاندار تجربہ ہے۔ جب اس مخصوص آیت کو بغور دیکھا جائے تو یہ صرف ایک روایتی مذہبی عبارت کے طور پر سامنے نہیں آتی۔ تو پھر یہ کیا پیش کرتی ہے؟ یہ ایک مکمل انسانی ضابطۂ حیات اور ایک بہت بڑے تاریخی تسلسل کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ یہ عبارت تاریخ کے ان دھاگوں کو جوڑتی ہے جو صدیوں پر محیط ہیں۔ یعنی اس میں ایک طرف تو ماضی کی بازگشت اور پرانی کتابوں کا حوالہ ہے، ہاں، اور دوسری طرف ایک نئے سماجی نظام اور مستقبل کی کامیابی کا ایک واضح روڈ میپ موجود ہے۔ اس میں انسانی نفسیات اور ذہنی آزادی کے وہ پہلو ہیں جن پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی نئے زاویے سامنے آتے ہیں۔ غور کرتے ہیں جہاں الفاظ کا چناؤ ہی اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ شروعات ان لوگوں کے ذکر سے ہوتی ہے جو پیروی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ پیروی کس کی ہو رہی ہے؟ اس کے لیے 3 بہت ہی مخصوص الفاظ استعمال ہوئے ہیں: الرسول، النبی اور امی۔ یہ تینوں الفاظ بہت گہرے ہیں۔ مطلب وہ جو رسول ہیں، ایک نیا پیغام لانے والے ہیں، وہ جو نبی ہیں، خبر دینے والے ہیں، اور وہ جو امی ہیں، جس کا عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ وہ روایتی طور پر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ تینوں صفات ایک ہی شخصیت کے لیے ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جب ارد گرد روم اور فارس جیسی بڑی علمی اور تحریری تہذیبیں موجود تھیں، تو ایک پیغام لانے والے کے لیے امی ہونے کی صفت کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ ان تینوں صفات کا جو امتزاج پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا ترین واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت گہری سماجی اور نفسیاتی حکمت ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف انہیں الرسول کہا گیا، یعنی ایک سفیر جو ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری لے کر آیا ہے۔ دوسری طرف النبی، جو ایک ایسا علم رکھتا ہے جو عام انسان کی پہنچ سے دور ہے۔ صحیح۔ اور پھر علمی کا لفظ آتا ہے۔ ہاں، اور علمی کا لفظ یہاں پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے کسی دنیاوی استاد سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، جس نے روایتی طور پر اس دور کی درسگاہوں میں وقت نہیں گزارا۔ وہ ایک ایسا کمال کا قانون اور معاشرت کا نظام لے کر آ رہا ہے جس نے اس وقت کی بڑی بڑی تہذیبوں کو حیران کر دیا۔ بالکل، یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ یہ پیغام کسی دنیاوی ادارے، کسی لائبریری یا کسی انسانی فلسفے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس کا منبع براہ راست الہامی ہے۔ اس نے اس وقت کے مروجہ علم کے پیمانوں کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ذرا رکیے، اگر ایک شخصیت کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اسی آیت میں آگے چل کر یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی آمد کی خبر ان کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہاں، تورات اور انجیل میں۔ بالکل، جو اس وقت کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور علمی قوموں کے پاس تھیں۔ آیت کے الفاظ ہیں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ جی، تو کیا یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تضاد یا پیراڈاکس نہیں ہوگا
کہ ایک ان پڑھ سمجھے جانے والے انسان کا تذکرہ دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم علمی کتابوں میں موجود ہو؟ میری نظر میں یہ کوئی تضاد نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ اس وقت کے اہل علم کے لیے سب سے بڑی دلیل اور ایک تاریخی تسلسل کا ثبوت تھا۔ تسلسل کا ثبوت؟ تھوڑا اس کی وضاحت کریں۔ جب ہم مکتوباً یعنی لکھے ہوئے ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک پیشن گوئی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے الہی سلسلے کی تصدیق ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اچھا۔ روم اور فارس کی تہذیبیں یا اس وقت کے یہودی اور عیسائی قبائل جو تورات اور انجیل کے ماہر سمجھے جاتے تھے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ یہ پیغام کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ یا کوئی منقطع نظریہ نہیں تھا جس نے پرانی تمام تاریخ کو رد کر دیا ہو، بلکہ یہ اس طویل جدوجہد کی ایک کڑی تھی جس کا وعدہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا گیا تھا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک امی نبی کا ان عظیم کتابوں میں ذکر ہونا دراصل علم کی ایک نئی جہت متعارف کرواتا ہے۔ یہ سننے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ حقائق کو ان کی اصل شکل میں پہچانیں، چاہے وہ پیغام کسی ایسی شخصیت کی طرف سے کیوں نہ آ رہا ہو جس کا کوئی دنیاوی علمی پس منظر نہ ہو۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آیت صرف ان کی صفات اور تاریخی حوالوں پر ہی نہیں رکتی، بالکل نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بلکہ فوراً اس بات کی طرف آتی ہے کہ وہ پیغامبر آخر اس معاشرے میں کرتے کیا ہیں، ان کا لایا ہوا سماجی اور اخلاقی ایجنڈا کیا ہے، اور یہاں ایک دوہرا اصول یا ڈوئل ایکشن بیان کیا گیا ہے۔ جی، معروف اور منکر کا تصور۔ بالکل۔ آیت کہتی ہے یامرہم بالمعروف وینہوم عن المنکر، یعنی وہ انہیں بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب آج کے دور میں اچھے اور برے کی تعریف بہت الجھی ہوئی ہے۔ جی بالکل، ہر کسی کا اپنا پیمانہ ہے۔ تو اس 7ویں صدی کے عرب معاشرے کے تناظر میں اور پھر آج کی جدید دنیا کے لحاظ سے ان الفاظ معروف اور منکر کو کیسے سمجھا جائے؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ الفاظ اپنے اندر ایک مکمل اور آفاقی فلسفہ رکھتے ہیں۔ معروف کا مطلب صرف کوئی مخصوص مذہبی رسم نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی جڑ عرف سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے پہچانا ہوا۔ پہچانا ہوا؟ جی، یعنی وہ بھلائی جسے انسانی فطرت، عقل اور ایک صحت مند معاشرہ فطری طور پر پہچانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے، جیسے سچ بولنا، غریبوں کی مدد کرنا، انصاف قائم کرنا۔ اور 7ویں صدی کے عرب میں تو جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے اور معمولی باتوں پر نسلوں تک جنگیں لڑنے کا رواج تھا، وہاں معروف کا قیام ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا۔ برائی یا ناپسندیدہ عمل جسے انسانی ضمیر اور معاشرہ رد کرتا ہے، جس سے انسانیت انکار کرتی ہے، جیسے ظلم، دھوکہ یا کمزوروں کا استحصال کرنا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ دونوں کام، بھلائی کو رواج دینا اور برائی کو روکنا، کسی بھی پرامن معاشرے کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ اور اگر اسے آج کی جدید دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو آج بھی کرپشن، معاشی استحصال اور ناانصافی منکر ہی کی قسمیں ہیں، جنہیں روکنے کی ضرورت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ بے شک۔ اور جب اس اخلاقی نظام کی بات ہو رہی ہے تو اس کے فوراً بعد آیت میں ایک اور اصول آتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یعنی وہ پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو حلال اور گندی یا ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم معاشرتی اصول ہے۔ عام طور پر جب حلال اور حرام یا پاک اور ناپاک کی بات آتی ہے تو ذہن سیدھا کھانے پینے کی طرف جاتا ہے کہ کون سا گوشت کھانا ہے اور کون سا نہیں۔ کیا طیبات اور خبائث کے الفاظ صرف خوراک تک محدود ہیں یا ان کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو اٹھایا ہے آپ نے۔ الطیبات اور الخبائث کو صرف خوراک کے مینیو تک محدود کر دینا اس پیغام کی وسعت کو بہت کم کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر اس میں اور کیا کیا شامل ہے؟ یقیناً اس میں پاکیزہ اور صحت بخش خوراک شامل ہے، لیکن اس کا دائرہ اس سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ الطیبات ہر اس چیز پر محیط ہے جو انسان کے جسم، اس کی روح، اس کی عقل اور اس کے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی اس میں ہماری معاشی اور سماجی زندگیاں بھی آ گئیں؟ بالکل، اس میں حلال اور ایماندارانہ کمائی کے طریقے شامل ہیں، اس میں پاکیزہ اور مثبت خیالات شامل ہیں، اور وہ تمام سماجی رویے شامل ہیں جو ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔
اور اسی طرح الخبائث میں وہ سب آئے گا جو نقصان دہ ہے۔ جی، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے، چاہے وہ جسمانی صحت کو تباہ کرنے والی منشیات ہوں، چاہے وہ معاشی استحصال پر مبنی سود کا نظام ہو یا دھوکہ دہی ہو۔ یا پھر وہ زہریلے رشتے اور افکار جو معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اصول دراصل انسانوں کو ایک ایسا فلٹر فراہم کرتا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ کون سی چیزیں ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ زبردست۔ اس سارے نظام کو سمجھنے کے بعد آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ شاید اس پوری عبارت کا سب سے زیادہ طاقتور اور استعاراتی حصہ ہے۔ اور میرا پسندیدہ حصہ بھی۔ اس حصے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ذہن میں ایک مکمل تصویر بنا دیتے ہیں۔ آیت کہتی ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي عَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ یعنی وہ ان سے ان کا بوجھ اتار دیتے ہیں اور وہ طوق یا زنجیریں جو ان پر پڑی ہوئی تھیں انہیں کھول دیتے ہیں۔ بوجھ اور زنجیروں کا ذکر سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی قیدی کی بات ہو رہی ہو۔ اس وقت کے معاشرے میں انسانوں پر کون سی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں؟ اگر ہم اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ الفاظ مکمل آزادی اور انسانی لبریشن کا ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ لبریشن؟ وہ کس طرح؟ جب ہم بوجھ یعنی اسخم اور طوق یا زنجیروں یعنی الغلال کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی لوہے کی زنجیریں یا پتھروں کے بوجھ نہیں تھے۔ یہ معاشرتی، ذہنی اور بعض اوقات خود ساختہ مذہبی غلامی کی زنجیریں تھیں۔ یعنی وہ پابندیاں جو انسانوں نے خود اپنے اوپر لگا لی تھی؟ بالکل۔ پرانی قوموں اور پچھلے ادوار میں بہت سے ایسے سخت قوانین اور غیر فطری رسم و رواج تھے جو معاشروں نے خود پر مسلط کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر تاریخ میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جہاں توبہ کے لیے اپنی جان تک دے دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک بہت بھاری بوجھ ہے۔ مذہبی رہنماؤں نے عبادات اور روزمرہ زندگی کے اتنے سخت قاعدے بنا دیے تھے کہ مذہب ایک رحمت کے بجائے ایک عذاب اور بوجھ بن چکا تھا۔ اور پھر یہ پیغمبر آ کر ان تمام فرسودہ روایات، طبقاتی تفریق اور بے جا پابندیوں کے طوق کو توڑتے ہیں۔ یہ بات آج کے دور میں بھی اتنی ہی متعلقہ محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، آج بھی ہم بہت سی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص آج اپنے ارد گرد دیکھے تو انسانوں نے آج بھی تو ایک بہت بھاری بیگ یا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادا ہوا ہے۔ یہ بوجھ معاشرے کی جھوٹی توقعات کا ہو سکتا ہے، بالکل، اور جسے ہم ٹاکسک ہسل کلچر کہتے ہیں، جہاں انسان کو صرف ایک مشین سمجھا جاتا ہے، اس کا بوجھ ہو سکتا ہے، یا پھر ان کھوکھلی رسموں کا ہو سکتا ہے جن کو نبھاتے نبھاتے انسان اپنی ساری زندگی اور جمع پونجی ضائع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر ہماری شادیوں اور تقریبات کی جو رسومات ہیں۔ ہاں، یہ آیت تو دراصل یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس غیر ضروری بوجھ کو اتار پھینکو۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو آزاد کرنے آیا ہے، نہ کہ مزید پابندیاں لگانے۔ یہ ایک بہترین مثال دی ہے آپ نے۔ حقیقی الہامی پیغام کبھی بھی انسان کو کچلنے کے لیے نہیں آتا، وہ اسے بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ توق جو توہم پرستی پر مبنی تھے، جو عورتوں، غریبوں اور کمزوروں کے استحصال کو جائز قرار دیتے تھے، ان سب کو اس نظام نے توڑا۔ صحیح۔ جب کوئی انسان اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اپنے ذہن پر پڑے ہوئے ان بیجا بوجھوں کو اتار پھینکتا ہے تو اس کی اندرونی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقی آزادی ہے جس کا وعدہ اس متن میں کیا گیا ہے۔ انسان کو بتایا گیا ہے کہ اسے ہزاروں جھوٹے خداؤں، معاشرتی بتوں اور فرسودہ روایات کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے پرانی کتابوں کے تاریخی تسلسل پر بات کی، معروف اور منکر کے معاشرتی نظام کو سمجھا اور بوجھ اور طوق سے آزادی کا بھی جائزہ لیا، لیکن اس کے بعد منزل کیا ہے؟ منزل کی طرف اشارہ آیت کے آخر میں موجود ہے۔ ہاں، تو اس گہری تحقیق کے نتیجے میں انسان کو عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ آیت کے آخر میں اس تمام نظام سے فائدہ اٹھانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط یا اقدامات بتائے گئے ہیں؟ آیت کے اختتامی حصے میں انتہائی صراحت کے ساتھ 4 واضح اقدامات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی ترتیب بہت منطقی ہے۔ وہ 4 اقدامات کون سے ہیں؟ آیت فرماتی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَانصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ سب سے پہلا قدم ہے آمنو بِهِ، یعنی اس پیغام لانے والے پر ایمان لانا۔ یعنی یہ بنیاد ہے۔ جی، یہ فاؤنڈیشن ہے۔
جب تک انسان کے دل میں سچائی کو قبول کرنے کا یقین نہ ہو، کوئی سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ دوسرا قدم ہے الذروح، یعنی ان کی تعظیم کرنا اور عزت کرنا۔ ایمان کے بعد احترام کا درجہ ہے۔ بالکل، یہ ایمان کے بعد کا وہ مرحلہ ہے جہاں ایک قلبی عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ احترام ہے جو انسان کو اس پیغام کے ساتھ جذباتی سطح پر جوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دو قدم تو انسان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلے دل سے سچائی کو تسلیم کیا اور پھر اس ماننے کو ایک گہری عزت کی شکل دی۔ لیکن محض دل میں عزت رکھ لینا تو کافی نہیں ہوگا، اگلا قدم یقیناً عملی ہوگا۔ بالکل درست۔ تیسرا قدم مکمل طور پر عملی ہے، اور وہ ہے وَانْصُرُوهُ، یعنی ان کی مدد اور نصرت کرنا۔ مدد اور نصرت کرنا، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص نے ایک اچھے پیغام کو مان لیا تو اب وہ خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اسے اس بھلائی کے مشن میں، اس اخلاقی نظام کے قیام میں عملی طور پر مددگار ثابت ہونا ہے۔ چاہے وہ سماجی سطح پر ہو، فکری سطح پر ہو یا معاشی سطح پر ہو۔ جی بالکل۔ اور پھر چوتھا اور حتمی قدم آتا ہے جو کہ شاید سب سے اہم ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یعنی اس نور کی، اس روشنی کی پیروی کرنا جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اس وحی کو یا اس کتاب کو محض قوانین کا مجموعہ کہنے کے بجائے نور یعنی روشنی کا استعارہ دیا گیا ہے۔ یہ استعارہ بہت طاقتور ہے۔ روشنی کا استعارہ واقعی بہت گہرا ہے۔ روشنی کبھی آپ کو زبردستی دھکا دے کر نہیں چلاتی اور نہ ہی وہ آپ کی ٹانگیں پکڑتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ روشنی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ راستے میں موجود گڑھوں، ٹھوکروں اور خطروں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اندھیرے میں انسان ان چیزوں سے ٹکرا کر گر سکتا ہے، لیکن روشنی میں اسے واضح نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے اور کہاں نہیں۔ اور یہی اس نور کا اصل مقصد ہے۔ یعنی صرف عقیدت اور زبانی احترام کافی نہیں ہے، بلکہ اس روشنی کی عملی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور جب کوئی انسان ان چاروں شرائط کو پورا کر لیتا ہے تو اس متن کے مطابق نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ چاروں شرائط ایمان، احترام، عملی مدد اور نور کی پیروی پوری ہو جاتی ہیں تو آیت ایک ختمی اور پروقار اعلان کرتی ہے، اولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت فلاح پانے والے ہیں، جو اصل کامیاب ہیں۔ کامیابی کی ایک بالکل مختلف تعریف۔ جی، اس تحریر کے مطابق کامیابی کوئی بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے، کسی بڑے عہدے پر پہنچنے یا دنیاوی طاقت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دراصل اس مسلسل سفر کا نام ہے جو انسان کو ذہنی اور معاشرتی زنجیروں سے نکال کر روشنی کے راستے پر چلاتا ہے اور اسے ایک مفید، پاکیزہ اور باضمیر انسان بناتا ہے۔ یہی ایک متوازن اور فلاح پانے والے انسان کی نشانی ہے۔ کیا شاندار بات ہے! تو آج کی اس گہری گفتگو اور مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح صرف ایک تاریخی آیت اپنے اندر انسان کی سماجی اور روحانی زندگی کا ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ بے شک۔ ہم نے آغاز کیا ان صفات سے، رسول، نبی اور امی، جنہوں نے علم کے مروجہ تصورات کو بدل دیا اور جن کا ذکر صدیوں پہلے کی الہامی کتابوں میں ایک تسلسل کے طور پر موجود تھا۔ جی، اور پھر ہم نے اس اخلاقی ڈھانچے کو بھی سمجھا۔ بالکل، جو نیکی کو پروان چڑھاتا ہے، برائی کو روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کی طرف بلاتا ہے اور زہریلی چیزوں سے بچاتا ہے۔ ہم نے آزادی کے اس عظیم تصور پر بات کی جو انسانوں کو طبقاتی، رسوماتی اور غیر ضروری ذہنی بوجھوں کی زنجیروں سے نجات دلاتا ہے۔ اور آخر میں فلاح کا وہ راستہ جو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی پیروی سے گزرتا ہے۔ میں یہ ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ اس پورے سفر میں جو چیز مسلسل نمایاں رہتی ہے وہ اسی نور کا تصور ہے۔ جب روشنی انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اندھیرا اور الجھنیں خود بخود چھٹنے لگتی ہیں۔ انسان جب تک اندھیرے میں ہوتا ہے وہ فرضی زنجیروں اور خود ساختہ بوجھوں سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن جب روشنی پڑتی ہے تو اسے نظر آ جاتا ہے کہ یہ طبقاتی فرق، یہ معاشرتی دباؤ اور یہ ظالمانہ رسمیں محض کھوکھلے توک ہیں۔ اصل رہنمائی وہ ہے جو انسان کی روح کو منور کر دے تاکہ وہ خود اپنے ارد گرد موجود حقائق کی پہچان کر سکے۔ آج ہم نے ایک بہت قدیم لیکن ہمیشہ تازہ رہنے والے متن کا مطالعہ کیا ہے جس نے سوچ کے کئی نئے زاویے سامنے رکھے ہیں۔
لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل۔ ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پرانی جسمانی زنجیریں اور سخت گیر رسم و رواج بڑی آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ پیغام واقعی ہر دور کے لیے ہے تو آج کی وہ کون سی غیر مرئی اور پوشیدہ زنجیریں ہیں جو انسانوں نے خود اپنے اوپر ڈال رکھی ہیں اور انہیں بالکل نارمل سمجھ لیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوچ ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ کیا انسان اس روشنی کو اپنی زندگیوں میں آنے دینے کے لیے تیار ہے جو ان چھپی ہوئی زنجیروں کو بے نقاب کر سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور دماغ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی اس گہری تحقیق اور زبردست گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ علم کی اس جستجو کو جاری رکھیے، نئی چیزیں سیکھتے رہیے اور چیزوں کی گہرائی میں اترتے رہیے۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور روشنی تلاش کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔